بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب النفقہ، بیوی کے نفقے اور خرچے کے مسائل کا بیان۔ مسائل کی مجلس میں نکاح سے متعلق بات شروع ہوئی تھی اور آپ حضرات کے سامنے نکاح کے ضروری مسائل، احکامات اور اس سے متعلقہ جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے عرض ہو رہی ہے۔ آج ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کو نفقہ کہتے ہیں۔ نفقے کا مطلب ہے خرچ کرنا۔ اللہ پاک نے مرد کے ذمے لازم کیا ہے کہ یہ جس عورت سے نکاح کر کے اس کو اپنی بیوی بنا لے تو اس عورت کا نان نفقہ یعنی اس کا جو ضروری خرچہ ہے، اس کے جو کپڑے کا انتظام ہے، اس کے خوراک کا صحیح انتظام ہے، اس کی دوائی دارو کا انتظام ہے، یہ سب اللہ پاک نے شوہر کے ذمے لازم کیا ہے، اور اس کا صحیح انتظام، بروقت انتظام کرنا یہ شوہر کی شرعی، دینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اس انتظام کرنے کو شریعت میں نفقہ کہتے ہیں، نفقہ۔ اور اس نفقے کی اللہ پاک نے ایک بہت ہی مناسب ترتیب رکھی ہے۔ لیکن جیسے بار بار یہ بات ہم عرض کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو دین سے نہایت درجے کی دوری ہے، اور پھر مزاج میں جذباتیت کا غلبہ آج کل بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا نفقے کے جو مسائل ہیں اس میں بھی بعض دفعہ دونوں جانب غلطی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ پاک نے شوہر کو نوازا ہوا ہے، اس کے پاس مال و اسباب ہے، اس کی اچھی تنخواہ ہے یا مناسب کاروبار ہے، وہ اگر چاہے تو اپنی بیوی کو اچھا رکھ سکتا ہے، کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے، پہنا سکتا ہے اور مناسب وقت میں تفریح کروا سکتا ہے۔ لیکن اس کے اندر بخل اور کنجوسی کا اتنا غلبہ ہے، حرص مال کا، کہ خود بھی قوت لا یموت کر رہا ہے اور بیوی بچوں پہ بھی کروا رہا ہے۔ قوت لا یموت کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اپنی حیثیت سے کم درجے کی خوراک اور لباس کا انتظام۔ اللہ نے مال و اسباب دیے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور حدیث پاک کا حکم ہے کہ جس کو اللہ مال کی فراوانی دے دے اس کا اثر اس کی زندگی پہ ظاہر ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود بھی خوراک ہے تو ایک مناسب ترتیب پہ ہے، اور لباس ہے تو ایک حد میں رہتے ہوئے، تو بیوی اور بچوں کی جائز خواہشات کو دبا رہا ہے، اس کو روک رہا ہے، اور باوجود وسعت اور فراوانی کے اس کو روک رہا ہے، تو یہ اللہ پاک کو ناپسندیدہ بھی ہے، اور یاد رکھیں یہ بیوی کی بہت بڑی حق تلفی بھی ہے، قیامت کے دن اس کی پوچھ ہے۔ بعض دفعہ یہ ہے کہ شوہر بیچارہ تنخواہ دار آدمی ہے، صبح سے رات تک محنت مزدوری کر کے ایک درمیانے درجے کی تنخواہ کما کے لگی بندی لا رہا ہے، جس میں اس کو گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، بل بھی دینے ہیں، بچوں کی فیسیں بھرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن جو بیوی صاحبہ ہے ان کی جو مطالبات اور خواہشات ہے وہ لا تعد ولا تحصی ہے، اس کی حد نہیں ہے۔ لہٰذا وہ مطالبہ کرے کہ جی مجھے یہ والا سوٹ دلائیں، مجھے یہ والے سینڈل دلائیں، مجھے یہ میک اپ کا سامان لینا ہے، یہ فیشن اور ڈیزائن آیا ہے، مجھے اس کا دل ہو رہا ہے، فلاں نے لیا ہے لہٰذا مجھے بھی دلایا جائے۔ اب دیکھیں اب خرابی کہاں سے لازم آ رہی ہے؟ اب بیوی کی طرف سے۔ یہ طرفین، یہ جانبین دونوں غلط جا رہے ہیں۔ لہٰذا اگر شوہر باوجود وسعت کے خرچ نہیں کر رہا، یہ بھی ظلم اور زیادتی کا مرتکب ہے اور اس کے نقصانات ہوں گے، اور بیوی باوجود حالات اور کیفیات کو دیکھتے ہوئے غلط اور ناجائز مطالبات کر رہی ہے، یہ عورت بھی بالکل غلط جا رہی ہے۔ شریعت اعتدال کا نام ہے، درمیانے راستے پر چلنے کا نام ہے۔ لہٰذا شوہر کے ذمے بیوی کا نان نفقہ، اس کا لباس، اس کا رزق، اس کی جائز تفریح ضرور لازم ہے، لیکن شوہر کی حیثیت اور وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا خیال رکھنا بھی عورت کی شرعی ذمہ داری ہے کہ شوہر پر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ تو بہرحال یہ نفقہ کہلاتا ہے، اور چونکہ یہ شوہر کے ذمے ایک دینی اور شرعی حق ہے، لہٰذا اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے
کہ اپنی بیوی کے لیے خوراک اور لباس کا انتظام کرنا یہ شوہر کے ذمے واجب ہے، چاہے عورت خود کتنی ہی مالدار یا مالدار گھرانے سے کیوں نہ ہو، تب بھی اس کا خرچ شوہر کے ذمے ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ بیوی ایسے گھر سے آئی کہ جو بہت وارے نیارے ہیں جن کے، تو بعض دفعہ شوہر اتنے کمزور اور ہلکے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ بھئی جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر سے لے آؤ، تمہارے پاس تو بہت مال پڑا ہوا ہے، وہاں سے وصول کر لو۔ تو یہ بہت ہی ایک گھٹیا اور نامناسب بات ہے، اور ایک مرد کے ذمہ داریوں کے منافی ہے۔ عورت کتنی ہی مالدار ہو، لیکن یہ بات یاد رکھے فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ نکاح اور شادی کے بعد وہ شوہر کے خرچے پر اچھی لگتی ہے۔ اس کا حسن یہ ہے کہ وہ روکھی سوکھی کھائے لیکن شوہر کے ساتھ کھائے۔ تو لہٰذا اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ جی آپ کے ماں باپ تو بڑے مالدار ہیں، جا کے ان سے لے آؤ، ان سے وصول کر لو، تو یہ بہرحال نامناسب ہے اور نہ یہ شوہر کو کہنے کا حق حاصل ہے۔ اگر بیوی شوہر کی اجازت سے ماں باپ کے گھر چلی جائے، جیسے ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں ایک ترتیب ہے کہ 15 دن میں، مہینے میں، 2 مہینوں میں، اور انسان کا دل چاہتا ہے، تو اگر بیوی یہ کہے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں، میکے جا رہی ہوں، اور مجھے 3-4 دن یا 1 ہفتہ گزار کے میں آؤں گی، تو یہ ایام جو بیوی اپنے ماں باپ والدین کے گھر گزارے گی، ان دنوں کا خرچہ یا نفقہ آیا شوہر کے ذمے ہے یا نہیں ہے؟ یاد رکھیں اگر بیوی شوہر کی اجازت سے اپنے ماں باپ سے ملنے جائے، ان کے گھر راتیں گزارے، ان دنوں کا نفقہ بھی شوہر کے ذمے لازم ہے۔ لہٰذا جب وہ جائے تو اب ظاہر سی بات ہے 4-5 دن 6 دن جتنے دن کے لیے بھی ہے، ایک مناسب رقم شوہر بیوی کو دے دے کہ بھئی یہ اتنے 1000 روپے ہے، یہ آپ رکھ لیں، وہاں پہ آپ کو ضرورت ہوگی، ان کے لیے بھی کچھ منگا لیں، آپ بھی استعمال کریں۔ یہ ایک اخلاقی زندگی ہوتی۔ اب یہ کہ بھئی چلو ماں باپ کے گھر جا رہی ہے تو وہیں کھائے گی، ٹھیک ہے وہ لوگ انتظام کریں گے، منع نہیں کریں گے، لیکن انسان بعض چیزوں پہ اچھا لگتا ہے۔ لہٰذا بیوی کو جب لے جائے، رخصت کرے کچھ دنوں کے لیے، تو ان کے گھر والوں کے لیے کچھ ہدیہ لے جائے، کھانے پینے کی چیزیں، اسباب لے جائے، بیوی کو کچھ پیسے دے دے، یہ ایک ترتیب ہو جائے گی۔ تو بہرحال اگر شوہر کی اجازت سے بیوی ماں باپ کے گھر رہے تو ان دنوں کا نفقہ بھی شوہر سے وصول کر سکتی ہے، مطالبہ کر سکتی ہے، اور شوہر کو اخلاقاً اس کو دے دینا چاہیے۔ لیکن اگر بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر گئی، ناراض ہو کے گئی، یا کہا کہ میں تو جاؤں گی، تم مجھے نہیں روک سکتے ہو، میں 10 دن گزار کے آؤں گی، تو شوہر کی اجازت کے بغیر اگر یہ گئی ہے تو ان دنوں کا نفقہ اور خرچہ نہ شوہر پر لازم ہے، نہ یہ بیوی شوہر سے ان دنوں کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورت بیمار ہو جائے، بیماری زندگی کا ایک حصہ ہے، بیماری کے ایام آ گئے اور بیوی بیمار ہو گئی، بخار ہو گیا یا کوئی بھی مرض اس کو لاحق ہو گیا، تو بیماری کے ایام میں بیوی کے دوا دارو کا، ڈاکٹر کا، دوائیوں کا انتظام کرنا، اس کے لیے ان دنوں کوئی مناسب خوراک کی، سب شوہر کی ذمہ داریاں۔ اور اگر ان دنوں شوہر مناسب سمجھے کہ بھئی اس کو آرام کی ضرورت ہے، بیڈ ریسٹ کی ضرورت ہے، لہٰذا یہ ماں باپ کے گھر چلی جائے، تو یہ وہاں رہے، لیکن یہ کہ وہاں کا نفقہ انتظام بھی شوہر کرے گا، یہ ذمہ داری اس کی ہے۔ تو بہرحال عورت کے علاج کا، ڈاکٹر کا، یہ سارا خرچہ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، یہ شوہر برداشت کرے گا۔ اگر عورت سفر پہ جائے، دیکھیں یہ مسئلہ اس لیے اہم ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورت کے پاس سفر کا انتظام ہے، شوہر کے پاس نہیں ہے۔ جیسے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں پیسے جمع کرتی ہے، ان میں ایک عادت ہوتی ہے 4 سال 5 سال 6 سال اپنے پیسے جمع کیے اور پھر کہا کہ میرے پاس حج کے پیسے جمع ہو گئے یا عمرے کے پیسے میرے پاس جمع ہو گئے، شوہر کے پاس نہیں ہے۔ اب اس عورت کے جو بھائی ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں عمرے پہ، اکثر ایسا ہوتا ہے، تو عورت کہتی ہے کہ جی میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ میں بھی عمرے پہ یا حج پہ جا رہی ہوں۔ شوہر کہتا ہے ضرور جائیں، اجازت دے دیتا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حج کا سفر ہے یا عمرے کا سفر ہے یا کوئی اور جائز سفر ہے،
اور وہ شوہر کے ساتھ نہیں ہو رہا بلکہ اپنے دوسرے محارم کے ساتھ ہے، ماں باپ یا بھائیوں کے ساتھ ہے، تو ایسی صورت میں جو سفر کا خرچہ درمیان وغیرہ کا ہوگا جو شوہر کے بغیر ہو رہا ہے، یاد رکھیں وہ شوہر کے ذمہ لازم نہیں ہے، وہ شوہر کے ذمہ لازم نہیں ہے۔ لیکن جو سفر شوہر کے ساتھ ہو، شوہر اپنے ساتھ لے جائے حج پہ یا عمرے پہ یا تفریح پہ یا جماعت میں جہاں بھی لے جائے، تو اس کا خرچہ پھر شوہر کے ذمہ لازم ہوگا۔ یہ فرق ہے دونوں کے اندر۔ اچھا، اب رہی یہ بات کہ شوہر کے ذمہ کتنا نفقہ لازم ہے، یعنی کس قدر اس کو پیسے دینا یا لباس فراہم کرنا یا کھانے پینے کا، اس کی حد کیا ہے؟ اس میں شریعت نے دار و مدار رکھا ہے دونوں کی حیثیت پر، لہٰذا حدیث پاک میں آتا ہے اگر دونوں صاحب وسعت ہے، شوہر بھی مالدار ہے، بیوی بھی مالدار گھرانے کی ہے، پھر تو شوہر کے ذمہ نفقہ بھی مالداروں والا لازم ہے، یعنی ایک اچھا مناسب جو ان کی حیثیت کا ہو۔ اور اگر دونوں بیچارے کمزور ہیں، غریب ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کے ذمہ جو نفقہ ہے وہ بھی اسی حیثیت والا ہے۔ اور اگر دونوں متوسط درمیانے ہیں تو پھر درمیانے درجے کا ہے۔ یہ تو صورتحال بالکل صاف ہے اور ذہن قبول بھی کر لیتا ہے، دونوں مالدار ہیں تو مال کی کمی نہیں ہے، دونوں غریب ہیں تو دونوں کو سمجھ ہے کہ بھئی ہم نے دونوں نے یہ زندگی دیکھی ہے تو ایک دوسرے کو تنگ نہیں کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوہر کمزور ہے اور بیوی مالدار گھر سے آ گئی، کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اب یہ مرحلہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ اس عورت نے ساری زندگی آسائش و آرائش اور تنعم اور عیش و عشرت میں گزاری ہے، خادم اور جو ہے ملازمین کو دیکھا ہے، اس نے ڈرائیور اور گاڑیاں دیکھی ہے۔ شوہر بیچارہ غریب ہے، اس نے یہ چیزیں نہیں دیکھی۔ اب نکاح ہو گیا، آ گئی، تو اب بیوی کہے گی کہ جی مجھے تو ماہانہ خرچہ جو ہے وہ 60,000 روپے چاہیے، اور شوہر بیچارے کی کل تنخواہ بھی 30,000 روپے، نہیں ہو سکتا نا، ذہن نہیں بیٹھ رہا یہاں پہ۔ یا اسی طریقے سے وہ کہے کہ جی ہم تو ہر ہفتے آؤٹنگ کرتے تھے اور فلاں جگہ جا کے کھانا کھاتے تھے، فلاں جگہ پہ یہ چیز کھاتے تھے، مجھے یہ چیز پسند ہے، لیکن اس ایک چیز کا بل 8,000 روپے ہے جس کو شوہر سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر اعتبار شوہر کی حیثیت کا ہوگا۔ یہ ساری باتیں نکاح سے پہلے سوچنے اور سمجھنے کی ہوتی۔ بعض دفعہ ہم ایسا کرتے نہیں ہیں، شروع میں جذبات میں تو رشتہ دے دیتے ہیں کہ نہیں جی بس ہمیں تو بچی کا ہاتھ دینا ہے، نیک آدمی چاہیے۔ نیک آدمی عام طور پہ پھر اللہ والا ہوتا ہے، اس کے پاس مال کی وہ وسعت نہیں ہوتی۔ لہٰذا اگر آپ نے واقعی اچھی نیت کی ہے کہ بیوی کو نیک آدمی کو دینا ہے تو پھر اپنی بچی کی ذہن سازی بھی نکاح سے پہلے کریں، ان کی ذہنی تربیت کریں اور ان کو سمجھائیں کہ بھئی واقعی اب آپ کی یہ زندگی ہے اور اصل سکون جو ہے وہ اسی کے اندر ہے۔ اس مناسبت سے چھوٹی سی ایک بات تو اس سے بہت جوڑ رکھتی ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت کا جب چونکہ سکھ گھرانے سے تھے اصلاً، صرف یہ مسلمان ہوئے تو ظاہر سی بات ایک طالب علم تھے، کچھ بھی نہیں تھا اور اتنی غربت کا عالم تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے ہوئے ایک دن کپڑے دھوئے تو پہننے کے لیے دوسرا کپڑا نہیں تھا، یعنی اس حالت میں زندگی گزری۔ لیکن اللہ کی شان، ایک نواب صاحب، ہندوستان کے بڑے نواب جو ہوتے تھے جن کے پاس بڑے بڑے علاقے جاگیروں میں، وہ ایک دن دیوبند آئے اور کہا کہ مجھے اپنی بچی کے لیے کوئی صاف ستھرا متقی طالب علم چاہیے۔ تو ان سے بڑا کوئی تھا نہیں، اساتذہ نے کہا یہ ہے، لیکن ان کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو مسلمان ہوئے ہیں، نو مسلم بھی ہے، مال بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا نہیں مجھے قبول ہے۔ تو اتنے بڑے نواب کی ظاہر سی بات ہے کیا حیثیت ہوگی۔ خیر بڑا دلچسپ اور بڑا قصہ ہے، لیکن شاید وقت نہیں ہو۔ تو نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی۔ نکاح جس دن ہوا اس دن بھی بڑی عجیب باتیں ہوئی، لیکن اس میں نہیں جاتے۔ جب رخصت ہو کے آ گئی بچی اور رات کو جب یہ ان سے ملے تو نواب کی بیٹی تھی اپنے ساتھ، وہ سونے زیورات سے بھری لدی پھندی اور بڑا سامان صندوقوں میں بھرا ہوا۔ تو حضرت لاہوری نے فرمایا کہ دیکھو ہمارا تو نکاح ہوا ہے اور میری حیثیت یہ ہے، ایک کمرے کا گھر ہے، تو اب یہ ہے کہ دو صورتیں، یا تو یہ ہے کہ ہم آپس میں برابری پیدا کریں، میں اتنی محنت کر کے کماؤں کہ تمہارے درجے میں آ جاؤں، پھر اچھا لگے گا،
لیکن وہ نہیں ہو سکتا ہے، میں پھر بھی نواب نہیں بن سکتا ہوں۔ اور دوسری صورت برابری کی یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس جتنی چیزیں ہیں یہ سب آپ ہٹا کے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں تو دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اب کیا کریں؟ اس بچی نے کہا نہیں، دوسری صورت صحیح، لہٰذا اس نے وہ جتنی چیزیں لائی تھی اپنے ماں باپ کے گھر سے وہ سب اگلے دن صدقہ کر دی دیوبند کے طلباء، ختم ہو گیا۔ 3 دن کے بعد ترتیب تھی تو بچی اپنے ماں باپ کے گھر گئی، نواب صاحب کے ہاں۔ جب ماں سے ملی تو ماں نے کہا بھئی کیا ہوا؟ اب اصل بات یہ ہے تو اس بچی کی استقامت اور اس کا جذبہ ایمانی دیکھے۔ اس نے کہا کہ آپ لوگ تو کہتے تھے وہ بہت غریب ہے، میں تو اس کے گھر میں گئی ہوں، مجھے تو اللہ نے دنیا میں جنت نصیب کر دی، میں ایسے نیک آدمی کے پاس ہوں، میں نے تو سنا تھا آخرت میں جنت ہوگی، اللہ نے مجھے دنیا کے اندر جنت نصیب کر دی۔ تو کہتے ہیں نواب صاحب نے اور اگلی دفعہ اور اتنے زیورات تیار کیے، کہا تم دل چھوٹا نہیں کرو۔ ان کو لگا شاید بچی پریشان ہے، وہ اگلی دفعہ پھر سامان لے کے آئی۔ حضرت لاہوری نے دیکھا، کہا پھر مسئلہ بنا دیا، اب کیا کریں؟ بچی نے کہا وہی دوسری صورت اختیار کرتے ہیں۔ اگلے دن پھر صبح ہوئی، جا کے ساری چیزیں پھر دیوبند کے طلباء پہ صدقہ کر دی۔ تو یا تو اس درجے کی ذہن سازی ہو، اتنی ہم تربیت اور محنت کریں اپنے بچے اور بچیوں کے کہ ان کو کل یہ پریشانی نہ ہو کہ جی مجھے مال نہیں مل رہا، مجھے چیزیں نہیں مل رہی، یہاں تو گاڑی نہیں ہے، یہاں ڈرائیور نہیں ہے، یہاں ماسی نہیں ہے، یہاں خادم نہیں ہے۔ یا تو اس درجے کی تربیت ہو، پھر تو آپ کے بچے آپ کو تنگ نہیں کریں گے، پھر کبھی بھی نہیں کریں گے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، آج ہم لوگ اپنے بچیوں کی تربیت کرتے نہیں ہیں، ذہن سازی کرتے نہیں ہیں، اور پھر بعد میں جب وہ ان کو تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو وہ بھی پریشان، ماں باپ بھی پریشان، پورا گھر پریشان ہو جاتا۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں اگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو تو اس لیے فرمایا کہ حیثیت کو دیکھ کر کے نفقہ طے کیا جائے گا۔ شوہر کو جس چیز میں آسانی ہوگی اتنا نفقہ وہ اپنی بیوی کے حوالے کرے گا۔ اگر عورت بیمار ہے اور گھر کا کام کاج نہیں کر سکتی ہے تو ایسی صورت میں شوہر کے ذمہ لازم ہے کہ اس کے لیے کسی خادمہ کا انتظام کرے گی۔ جیسے ہمارے ہاں گھر میں تصور ہے خادمائیں ہوتی ہے، ماسیاں ہوتی ہے، اگر کسی کو اللہ نے وسعت دی ہے اور وہ کر سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، یہ کوئی ممانعت والی چیز نہیں ہے، کر لینی چاہیے، بشرطے کہ اس پر کوئی تفاخر اور تکبر دل میں نہ آئے۔ اور خاص طور پہ وہ مہینے یا وہ ایام جس میں ازواج بیمار ہو یا حالت حمل سے ہو، ان کو آرام کا کہا گیا ہو، تو شوہر کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے کسی خادمہ کا انتظام کرے، یا اگر اپنی حیثیت سے نہیں کر سکتا تو پھر ان دنوں خود رات کو آ کے کچھ نہ کچھ خدمت کر لے، اس میں بھی کوئی مسئلہ اور حرج نہیں۔ جو ضروری چیزیں ہیں جیسے کنگھی ہے، صابن ہے، نہانے کی چیزیں ہیں، تیل وغیرہ ہے، سرما ہے، یہ شوہر کے ذمے ہے، لیکن باقی جو تعیش و تنعم اور آسائش و آرائش ہے وہ شوہر کے ذمے لازم نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ بھئی مجھے میک اپ کا باکس چاہیے، وہ مجھے خریدنا ہے، ٹھیک ہے، اس کا دل ہے، شوہر لے سکتا ہے، لے لینا چاہیے، لیکن شوہر کے ذمے یہ چیزیں لازم نہیں ہیں۔ ہاں جو ضروری چیزیں ہیں غسل خانے سے متعلق، بیت الخلاء سے متعلق، الماری سے متعلق، وہ شوہر ضرور لے گا، لیکن باقی یہ اس ڈیزائن کا، یہ اس اسٹائل کا، یہ اس کمپنی کا، یہ اس برانڈ کا، تو یہ شوہر کے ذمہ لازم نہیں۔ اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ کہ اگر ولادت ہو، ولادت یعنی بیوی کے ہاں بچے کی اگر ولادت ہو رہی ہو تو یہ خرچہ کون برداشت کرے گا؟ اگر بیوی شوہر کے ہاں ہے، وہیں پر ولادت ہے، تو یہ خرچہ شوہر کے ذمے ہے، اور اگر شوہر کی اجازت سے اپنے ماں باپ کے ہاں گئی ہے یہ بھی شوہر کے ذمے ہے، اور اگر شوہر کے کہے بغیر اپنی رضامندی یا ان کے بلاوے پر گئی ہے تو پھر شوہر کے ذمے لازم نہیں ہے۔ اب ولادت کہاں ہو، ہمارے ہاں ان چیزوں میں ایک ذہنیت چلتی ہے، بعض برادریوں اور قوموں میں تو یہ لازم ہے کہ جب پہلا بچہ ہو تو کہتے ہیں یہ ماں باپ کے ہاں ہوگا، یہ ماں باپ کے ہاں ہوگا، اور یہ سارا خرچہ بھی ماں باپ ہی برداشت کریں گے۔ یہ ایک رسمی اصول ضرور ہے، لیکن یاد رکھیں اس کا شریعت یا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوا ہے، ہمیں تجربہ ہے اور ایسے مسائل آتے ہیں کہ بیوی کے ماں باپ اتنی حیثیت اور وسعت نہیں رکھتے،
ان کے پاس یہ اسباب نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی یہ رسمی اصول برادری کا چل جاتا ہے، اور وہ بیچارے ان دنوں کے لیے قرضے لے کر کے معاملات کو حل کرتے ہیں۔ بہرحال یہ کمزوریاں ہیں، ان کی اصلاح کی اشد ضرورت ہے، اور اس لیے اگر شوہر سمجھتا ہے کہ بھئی یہ چیز غلط ہے، نہیں ہونی چاہیے، تو لہٰذا وہ ڈیلیوری کیس یہ معاملات اپنے ہاں کروائے، یا کم از کم ان کے ہاں خرچہ بھجوا دے کہ نہیں یہ میری طرف سے ہو۔ یہ چیزیں بہت قابل اصلاح ہے۔ ہم باوجود دین پر آنے کے اور مسجدوں سے جڑنے کے بعض ان رسمی اصولوں میں بدترین طریقے سے جکڑے ہوئے، اس میں ہم اف نہیں کر سکتے، کہتے نہیں بھئی یہ ہماری برادری کا سسٹم ہے، نظام ہے، پہلا بچہ ماں باپ کے ہاں ہوگا۔ تو بہرحال یہ چیزیں قابل اصلاح ہے، اگر انسان کو اس میں تکلیف ہو تو یہ بوجھ اپنے اوپر نہ لے۔ اگر شوہر نے یکمشت 1 سال کا خرچہ بیوی کو دے دیا، یہ ایک مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پہ اس سے کہا یار کبھی میں سفر میں ہوتا ہوں، کبھی میں فلاں جگہ ہوتا ہوں، لہٰذا یہ ہر مہینے کے حساب سے 10-10 ہزار روپے ہے نا، یہ 1,20,000 روپے آپ لے لو، یہ آپ رکھ لو، یہ آپ سنبھال لو۔ وہ لے لیے اس نے لے لیے۔ 3 مہینے گزرے تھے کہ شوہر اور بیوی کی لڑائی ہو گئی، کسی بھی بات پہ ہو گئی۔ خیر بیوی نے کہا میں اپنے ماں باپ کے یہاں جاؤ، اس نے کہا جاؤ پہلے 90,000 روپے مجھے واپس کرو، وہ جو میں نے یکمشت دیے۔ تو اب شوہر کو صبر کرنا پڑے گا، اس نے جذبات میں جو چیز دے دی ہے وہ اب بیوی کی ہے، لہٰذا اب یہ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا، وہ بیوی کے پاس ہے، وہ جہاں چاہے جس طرح چاہے اس کو خرچ کرے۔ بہرحال یہ نفقے سے متعلق ضروری مسائل تھے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے یہاں کے استاذ مولی وقار صاحب کے والد صاحب بھائی عبدالرشید صاحب، وہ بیمار ہے، اسپتال میں ہے، وینٹیلیٹر پہ ہے، دعا فرمائے اللہ پاک شفائے کامل عاجل نصیب فرمائے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہے، اسپتالوں میں ہے، اللہ پاک سب کو شفائے کلی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا